یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب مبین قرآن کریم فرقان حمید عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے اسے ایک بند مقدس کتاب کے طور پر اپنے گھروں میں رکھ لیا۔ یعنی ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ایک مقدس کتاب کو بند کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ گھر میں برکت ہوگی، دکان میں رکھا ہے دکان میں برکت ہوگی، بچی کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس مقدس کتاب کے سائے میں ہم اپنی بچی کو رخصت کریں گے، اور اسی کی برکت سے شاید ساری جو اقوام ہیں ان اقوام پر ہم غالب آ جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم اس کے معانی کو سمجھیں، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لِيَدَّبَّرُوا فِي آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی آیات میں وہ تدبر کرتے ہیں اور ارباب فکر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو مقدس کتاب بنا کر بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ دیا۔ یہی آج ہماری پسپائی اور رسوائی کا سبب ہے۔ ماہ رمضان ہے، اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کریں، تعلق بالقرآن اسے اور زیادہ اپنائیں اور اس کو پختگی دیں۔ اپنے گھر کے اندر ایک گوشائے قرآن بنا لیجئے۔ ہم نے اس پر کام کیا تھا، بہت سارے لوگوں سے گزارش بھی کی، بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک حصے کو گوشائے قرآن کا نام بھی دیا اور وہاں پر یا غرفۃ القرآن کا نام دیا۔ ہم نے اس وقت اس کا نام غرفۃ القرآن رکھا تھا، قرآن کا کمرہ، اور وہاں پر گھر کا ہر فرد روزانہ بیٹھ کر قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، تو انشاءاللہ الجلیل عروج اور ترقی نصیب ہوگی۔ یہ جو ہم گھر کی پوری صفائی کرتے ہیں لیکن قرآن پر جو ہم نے غلاف چڑھا رکھا ہے اس پر مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے، کیونکہ مہینوں ہم قرآن کریم کو اٹھا کر کھولتے نہیں ہیں اور پھر ہم نے اس کی صفائی بھی چھوڑ دی۔ یہی ہماری بربادی کا سبب ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک کتاب ثواب ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن صحیفہ انقلاب ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، آقا کریم اس دل کی جلا کیا ہے، زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں، فہم قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کے نور سے اپنے باطن کو منور کریں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ہم دنیاوی امور میں گھنٹوں بسر کر دیتے ہیں۔ کیا ہم 10 منٹ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ کے تو دیکھیے۔ قرآن آپ کو رب کے قریب کرتا ہے۔ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ شفاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ فیقول الصیام، روزہ کہے گا مولا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے دن میں اسے شہوات سے اور کھانے سے روکا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ فیقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس سے سونے سے روکا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔